ناظرین، ہمارے ملک میں یہ لیکس کا موسم بہار ہے۔ حالانکہ اگر موسمیاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو اب ہم گرمی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن جو گرما گرمی یہاں پر ہے وہ لیکس کی ہے۔ اور لیکس بھی کون سی؟ آڈیو لیکس۔ ہر طرف ہر روز ایک نئی آڈیو جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ہم نے اس کے مورل صورتحال پر اور قانونی صورتحال پر آپ سے گفتگو کی تھی اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی، اور اب بھی ہم اس پہ قائم ہیں۔ آئیے کہ یہ لیکس کا پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو مدر آف لیکس جو تھی وہ تو پاناما لیکس تھی، لیکن لیکس اگر دنیا اور عالمی پس منظر میں دیکھا جائے تو وکی لیکس، اسنوڈن لیکس، پھر پاناما لیکس، یہ بہت ہی شہرت کی حامل رہی ہیں۔ لیکن کیا ان لیکس کا واقعی میں کوئی اثر تھا؟ ایک اسنوڈن لیکس کا تو ہم نے مرکل کے سلسلے میں، چانسلر مرکل کے سلسلے میں ذکر کیا تھا، اور اس پہ CIA اور پینٹیگن کا ریئیکشن بھی آپ کو بتایا تھا۔ لیکن جو مدر آف لیکس ہمارے ملک میں ہوئی وہ پاناما لیکس تھی اول۔ دوئم کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ آئی اور جس یعنی طوفانی تیزی سے وہ آئی، اسی طوفانی تیزی سے وہ نکل گئی۔ کسی نے بادر بھی نہیں کیا کہ اس کے اندر کس کے کا نام ہے اور کس کے نام ہے۔ پہلا جو پاناما لیکس تھا اس کو اگر دیکھا جائے تو اس نے تو ہمارے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج تک اس پاناما لیکس کے اثرات ہم بھگت رہے ہیں۔ ان لیکس کی موریلٹی کے اوپر بہت گفتگو کی جاتی ہے، اس کی قانونی صورتحال پہ بہت گفتگو کی جاتی ہے۔ کون انہیں ریکارڈ کرتا ہے، وہ کتنا بڑا مجرم ہے، کہ اسے کیا سزا ملنا چاہیے تھا، کوئی اسے مورلی کنڈون نہیں کر سکتا، قانونی طور پر نہیں کر سکتا، اور سارے جو توجہ ہے وہ اس بات میں مرکوز رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے ایک خاص طرف سے کہ جی آپ کانٹینٹ کی طرف نہ جائیں، یہ تو پرائیویٹ گفتگو ہے، یا اگر آفیشیل گفتگو بھی ہے اور آفیشیل معاملات سے متعلق بھی گفتگو ہے تو چھوڑیں اسے۔ اصلی چیز پہ تو یہ ہے کہ ریکارڈنگ کس نے کی اور کیوں کی، اور پھر اس کے بعد اس نے اس ریکارڈنگ کو، تو بھائی ریکارڈنگ جس نے کی وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن اصل چیز تو تھی وہ لیکس کہاں ہوئی؟ پاناما لیکس کہاں ہوئے تھے؟ پرنٹ میڈیا پہ اور وہ ٹیلی ویژن میڈیا کے اوپر ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ہوا تھا، اور پھر دھماکے ہونے لگے۔ لیکن تمام تر تہلکہ مچانے کے باوجود، جس میں اتنے بڑے بڑے نام تھے کہ اگر ہم وہ فہرست گنوانا شروع کر دیں تو اب ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، کسی ملک کے اوپر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا، نہ کسی کن لوگوں پہ ہوئے ان تمام بڑے ناموں کی موجودگی کے باوجود۔ اصل جو اثر ہوا پاناما لیکس کا وہ ہمارے ملک میں ہوا، اور وہ اس بات پہ نہیں ہوا کہ وہ لیکس جو تھے وہ کس طرح لیک کیے گئے اور کس نے وہ لیکس کیے۔ وہ مجرمانہ پاناما لیکس کا وہ جو ذاتی انفارمیشن لوگوں کے متعلق لیک کی گئی تھی وہ ان کے ذاتی معاملات کی دخل اندازی تھی یا نہیں تھی، قانونی طور پر یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ ہم صرف ایک بات بتاتے چلیں کہ وکی لیکس کرنے والے جو وکی ہیں ان کو مسلسل برطانیہ میں جیل بھگتنی پڑی، اور وہ اب تک یہ درخواستیں کرتے رہے ہیں کہ مجھے امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے۔ اسنوڈن جنہوں نے لیکس کی تھی وہ بھاگ کر مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے روس کے اندر پناہ گزین ہیں، تو انہیں ہر وقت اپنی جان کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ تو جس نے بھی یہ لیکس کی اس نے میڈیا میں تو بہت شہرت پائی، لیکن وہ نہ تو ان ملکوں کے اندر معزز سمجھے جاتے ہیں بلکہ سب ان کے خلاف ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں جس نے پاناما لیکس کیا وہ انتہائی معزز، انتہائی معتبر، اتنا معتبر کہ ہم نے ان پاناما لیکس کے اوپر اپنے اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو ٹرائل پہ کھڑا کر دیا۔ نہ صرف ٹرائل پہ کھڑا کیا بلکہ سپریم کورٹ میں نے اس پہ مقدمہ چلانا شروع کر دیا، اور GITs بٹھائی گئیں، اور ان GITs اور ان مقدموں کا سپریم کورٹ کے اختتام یہ ہوا کہ جو منتخب وزیر اعظم تھے ہمارے
جناب نواز شریف صاحب، ان کو اقتدار سے فارغ کر دیا گیا، ان کو اقتدار سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، یہ بغیر معلوم کیے کہ یہ پاناما لیکس کس نے کی۔ میں آپ کو ذرا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ یہ لیکس جو ہیں زیادہ تر جرمنی میں ہوتی ہیں، کیونکہ جرمنی کے اندر جو جرنلسٹ ہیں وہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی اورینٹڈ ہیں، اور وہ کمپیوٹر میں جا کر اس کے اندر گھس کر معلومات حاصل کرتے ہیں، لوگوں کی ذاتی معلومات، ان کے اکاؤنٹس کی معلومات، اور نہ معلوم کن کن چیزوں کی، اور وہ پھر انہیں لیک کرتے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں آپ کو ذکر کیا تھا کہ جرمنی سے ہی وہ آپریشن اولمپک گیمز لانچ کیا گیا تھا، جس نے 2010 کے اندر ایران کا جو بہت بڑا ایٹامک پلانٹ تھا اس کو تباہ کر دیا تھا۔ تو جرمنی کے جو جرنلسٹ ہیں اور یہ جو ٹیکنالوجسٹ ہیں اس معاملے کے اندر بہت ماہر ہیں وہ لوگ جا کے، لیکن کیا مورلی یہ صحیح ہے؟ آپ کسی سے جا کر کمپیوٹر کے اندر اگر کسی کی معلومات رکھی ہوئی ہیں تو آپ جا کر اس کی معلومات کو پہلے نکلواتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے اوپر اپنی کہانی بناتے ہیں، اور پھر اسے دنیا کے اندر یہ کہہ کر عام کر دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کے انکشافات ہیں، آپ کی یہ تحقیقات ہیں، اتنے لوگوں کے اوپر آپ نے تحقیقات کی، تو یہ آپ اس کو کہتے ہیں یہ لیکس تھیں۔ تو اسی پاناما لیک کا جیسا کہ ہم نے آپ کو پس منظر بتایا کہ ہمارے ایک منتخب وزیر اعظم کو نکال دیا گیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، حد یہ کہ انہیں پارٹی سربراہی سے بھی نکال دیا گیا، اور ان کو تاحیات نااہلی ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یعنی پاناما لیکس کا خود جو پاناما لیکس کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ بھی غالباً اس کیس کو ایک مثال کے طور پہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی جناب دیکھیے، ایک ملک ایسا ہے دنیا کے اندر جس نے ہماری بات کا نوٹس لیا اور سیریس نوٹس لیا، اور اس نے اٹھا کر اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ آئندہ اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، اس کی معیشت کہاں جائے گی، اس کی سیاسی استحکام کا کیا بنے گا، اس کی شفافیت کے اوپر کیسی کیسی انگلیاں اٹھیں گی، اس کی عدلیہ کے انصاف کے معاملات کیسے متنازع ہوں گے، یہ سب کی پرواہ کیے بغیر ایک ملک ایسا ہے پاکستان جس کے اندر انہوں نے اپنے منتخب وزیر اعظم کو فارغ کر دیا۔ ویسے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب نواز شریف کو، جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان کو پاناما لیکس کے اوپر فارغ نہیں کیا گیا تھا، نہ اس کے بتائی ہوئی معلومات کے اوپر کیا گیا تھا، انہیں تو اقامے کے اوپر فارغ کیا گیا تھا، اور اس بات پہ فارغ کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کی اور اس سے تنخواہ نہیں لی۔ تو کیوں نہیں لی تنخواہ؟ یہ حالانکہ یہ تو بالکل ذاتی معاملہ ہے، اگر کسی حساب سے بھی دیکھیں، آپ کا بیٹا ہے، یہ تو فیملی میٹر ہوا نا۔ اب لیکن انہیں نکال دیا گیا۔ لیکن اب جو فیملی کی باتیں آ رہی ہیں تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر فلاں شخص جو ہے وہ کتنے ہی بڑے سرکاری عہدے پہ فائز ہے، تو لیکن اس کے جو بیٹا بیٹی رشتہ دار بیگمات اور بہن اور بھائی اور دوسرے لوگ ہیں، ان کو کیا یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزادی سے اپنے معاملات کو چلائیں، جس سیاسی نظریے پہ جانا چاہے وہ جائیں، جس قسم کا کام کریں وہ کریں؟ تو وہ شخصیت کیوں کر ذمہ دار ہوگی؟ تو اسی طرح کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ اگر بیٹے سے تنخواہ نہ لینا یہ کوئی آفیشیل معاملہ ہے؟ یہ تو بالکل ذاتی معاملہ ہے۔ آپ کے بیٹے کی کمپنی ہے، آپ اپنے بیٹے سے لیتے ہیں، لیتے ہیں۔ بلڈ ریلیشنز تو دنیا بھر کے اندر محترم سمجھے جاتے ہیں اور کسی بھی ریفرنس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں۔ لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں کیا گیا۔ اب جو لیکس آ رہی ہیں اس کے اندر بالکل دوسرا جواز پیش کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، کانٹینٹ کو نہ دیکھیں، چاہے اس سے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، چاہے اس سے ایسی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہوں جو کہ بہت چونکا دینے والی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے متعلق باتیں آئی ہیں، وہ جو کل آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ بالکل تشویش کا باعث ہے۔ اس لیے تشویش کا باعث ہے کہ ثاقب نثار کے فیصلے بڑے متنازع تھے جب وہ چیف جسٹس تھے، ابھی تک بھی متنازع ہیں، اور ان کے فیصلوں کو کوئی محترم نہیں سمجھتا۔ ماننا ایک بات ہے لیکن اس کو قبول کرنا دوسری بات ہے۔ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے فیصلے
تو پاکستان میں نافذ رہے، اور وہ جن کو یہ چھوٹ دی گئی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت، انہوں نے پاکستان میں 10 سال تک حکمرانی کی، لیکن کیا ان کو کوئی محترم سمجھتا ہے ان حکمرانوں کو؟ کیا وہ ان ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو یعنی نظریہ ضرورت کو کوئی محترم سمجھتا ہے یا قانونی سمجھتا تھا؟ آج سب کے سب اس کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتا ہو، یا عام شہری ہے یا خاص شہری ہے، امیر ہے یا غریب ہے، سب اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ تو اب یہی بات ہے کہ کل آپ یہ کہتے تھے کہ پاناما لیکس میں تو کنٹینٹ کو دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کیا گیا ہے، کس قسم کی کرپشن بقول ان لوگوں کے وہ شو کی گئی ہے۔ گوشت محل میں آپ کو پتہ ہے نا کہ فیصلہ تو اس کے اوپر نہیں ہوا تھا، فیصلہ تو اقامے کے اوپر ہوا تھا، جو کہ بالکل ایک ذاتی معاملہ تھا، لیکن یہ کہا گیا اس کو دیکھیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ مت دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے آپ کو ثاقب نثار کا بتایا، ان کے فیصلے بڑے متنازع رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنے زمانے کے اندر کام کیے، مطلب ہسپتالوں کے اندر دخل اندازی زبردستی، فیشن ڈیزائنرز کو سے زبردستی ڈیم کے لیے چندے وصول کرنا، خود جا کے پریس کانفرنس کر کے دنیا بھر میں وہ چندے وصول کرنا، اپنے نام سے اشتہارات دینا، اپنے نام کے ڈیم فنڈ کے نام سے، اور پھر ایسے پوز کرنا کہ جیسے وہ ہی ملک کے سربراہ ہیں، اور انہی کے نام وہ اتنے پاپولر آدمی ہیں کہ انہی کے نام کے اوپر جناب لوگ جو ہیں وہ 1800 بلین ڈالر جو ہے مہیا کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں جس ڈیم کے لیے وہ چندہ اکٹھا کر رہے تھے وہ 10 15 20 ارب سے نہیں بننا تھا، وہ 1800 ارب روپے سے بننا تھا، یعنی 18 بلین ڈالر سے بننا تھا۔ اب تو شاید وہ اس کی قیمت جو ہے وہ 40 بلین ڈالر تک جا پہنچی ہوگی۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو یقینی بات ہے جب ثاقب نثار صاحب نے یہ سارے کام کیے تھے، اور ان کے اوپر یہ الزام ہے کھلے عام، ایک بہت بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت جس کے وزیر اعظم کو، جس کے منتخب نمائندے کو ان کی سربراہی میں فارغ کیا گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ تو انہوں نے کوئی اس کی وضاحت بھی نہیں دی، نہ ان کا کسی قسم کا احتساب کیا گیا، نہ ان سے وہ کہتے ہیں جی میں تو ایک عام سٹیزن ہوں، میرا تو حق بنتا ہے کہ میں جس کو مرضی ایڈوائس دوں، میں وکیل بھی ہوں، میں جج بھی رہا ہوں، میرا ایکسپیرینس ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر آپ کو ایک عام سٹیزن کے جب آپ ہو گئے ہیں تو پھر اب آپ کی وہ امیونٹی بھی ختم ہو گئی ہے، اب آپ کو پھر اس قانون کو بھی فیس کرنا چاہیے کھلے دل سے کہ جو آپ نے فیصلے دیے تھے ان کے اثرات اس ملک کے اوپر کتنے گمبھیر نکلے ہیں، جو معاشی اثرات نکلے ہیں، جو سیاسی اثرات نکلے ہیں، جس کے نتیجے میں حکومتیں چلی گئیں، استحکام چلا گیا، اور آج تک پاکستان کے 23 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس تلاش میں ہیں کہ کیسے اس معاشی استحکام اور کیسے اس سیاسی استحکام اور پوری جو آئینی حکومتیں ہیں ان کو کیسے بحال کریں اور اپنی معمول کے مطابق حکمرانی اور گورننس اور انتظامی معاملات کو جاری رکھیں۔